واقعہ بتانے والے ہیں جن کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے، جو 3 دنوں تک لگاتار روزے رکھتے تھے اور پھر پانی پی کر افطار کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کی طاقت کے بارے میں جان کر آپ سب لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد میں اللہ کے کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے، وہیں پر جو دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کمزور ہونے لگے تھے۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے ابو سفیان اور اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے بہادر آپس میں مل گئے۔ ان میں عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان بھی شامل تھا جس کا نام عمرو بن مرحب تھا، جس نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا تھا۔ پھر جنوری 627 عیسوی میں ان تمام مشرکوں نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس بات کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اپنے تمام اصحاب کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ایک طرف عرب کے سارے مشرک اور کفار ہیں، وہیں پر دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں۔ بس اب اللہ کی طرف سے اب فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ سارے اصحاب یہ سوچتے رہے کہ اتنے بڑی فوج کو ہم مقابلہ کیسے کر پائیں گے۔ اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے مدینے کو 3 طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڈھا کھود دیتے ہیں تو پھر کوئی کفار کھلے طور پر مدینہ پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ خندق کھودنے میں لگ گئے۔ پھر 6 دنوں تک تمام مسلمان لگاتار گڈھا کھودتے رہے۔ بالآخر مدینہ کی حفاظت کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک خندق کھودی گئی۔ پھر جیسے ہی ابو سفیان، عمرو بن مرحب اور عرب کے بڑے بڑے بہادر مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک بہت بڑی خندق کھودی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے ان لوگوں نے آخر اتنی بڑی خندق کھودی کیسے ہے اور اب ہم مدینے پر حملہ کیسے کریں گے۔ اس کے بعد یہ 6 ہفتوں تک مدینے سے باہر بیٹھے رہے۔ پھر عمرو بن مرحب نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو خندق میں اتار دیا اور جیسے جیسے کر کے اس نے خندق کو پار کیا اور مدینہ میں پہنچ گیا۔ پھر چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں، اگر ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو یا پھر میرے ہاتھوں مر جاؤ۔ یہ سن کر سارے مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، تمہیں پتا بھی ہے سامنے کون ہے؟ سامنے عمرو ہے، تم اس سے ٹکر نہیں دے سکو گے، تم اس کے ٹکر کے نہیں ہو، ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 23 سال کی تھی۔ پھر عمرو بن مرحب چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، کدھر ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو۔ مسلمانوں میں بڑے بڑے بہادر اور پہلوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں عمر طلحہ جیسے بہادر بھی تھے، مگر سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی پھر سے اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، اس ظالم کا میں منہ بند کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، اے علی بیٹھ جاؤ، تمہیں دکھتا نہیں سامنے عمرو ہے؟ پھر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کرائے گا؟ تو یہ سن کر سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سامنے عمرو بن مرحب ہے جو ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے ہزاروں کے لشکروں کو کاٹتا ہے، اس ظالم سے کون لڑے گا؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے، اے میرے آقا، مجھے آپ اجازت دے، میں اس کافر کا منہ بند کروں گا۔ تو تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر عمرو بن مرحب کے سامنے پہنچ گئے۔ عمرو بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے پورے لوہے سے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی تھی۔
مرحب اپنے سامنے حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستو، حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور کرار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو، اسی لیے آپ کا لقب حیدر کرار تھا، یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ عمرو بن مرحب پھر سے کہنے لگا جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا، میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر اس کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا۔ حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، پھر اس نے آپ پر 3 وار کیے، آپ نے اس کے تینوں ہی واروں کو روک لیا۔ پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا جس سے آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگی، یعنی کہ آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی حیدر کرار بنے، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے بنے۔ آپ نے پلٹ کر عمرو بن مرحب پر ایک ایسا وار کیا جس نے مرحب کی ڈھال کو توڑ دیا، پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھا مرحب کے کندھے پر لگی، مرحب کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئی، یعنی کہ آپ کی تلوار نے جسم کو 2 حصوں میں چیر دیا۔ پھر اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگے تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری